اے مایوسی اور خوابوں کے بیچ کھڑی لڑکی، یہ بیان تیری ہی کہانی ہے۔ یہ ان آنکھوں کی کہانی ہے جو خوابوں میں جگمگاتی ہے، اور یہ ان دلوں کی صدا ہے جو دعاؤں میں رو دیتی ہے۔ وہ لڑکی دنیا کی بھیڑ میں اکیلی کھڑی ہے، جہاں لوگ صرف خواب دیکھتے ہیں، لیکن وہ خوابوں کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا چراغ بھی جلا لیتی ہے۔ وہ اپنی ڈائری میں خواب لکھتی ہے، لیکن اپنے رب کے سامنے آنسوؤں میں دعائیں کرتی ہے۔ آج کے نوجوان لڑکی صبح موبائل کے الارم سے جاگتی ہے، پہلے انسٹاگرام کھولتی ہے، پھر دل پر بوجھ لیتی ہے کہ میری زندگی اتنی پرفیکٹ کیوں نہیں۔ وہ کمپیئر کرتی ہے دوسروں کے ہنستے چہروں سے، اور پھر اپنے دل کے اندر کا خالی پن محسوس کرتی ہے۔ دن گزرتا ہے اسٹریس میں، رات گزرتی ہے اوور تھنکنگ میں، اور آنکھیں نم ہو کر سو جاتی ہے۔ لیکن اس کے دل میں ایک صدا چھپی ہے، یا اللہ، میں تھک گئی ہوں، میرے خواب ادھورے ہیں، میری دعائیں نامکمل ہیں، لیکن مجھے تو صرف تیرا سہارا چاہیے۔ خواب صرف منزل نہیں دکھاتے، وہ تو صرف راستے کی ایک جھلک ہوتے ہیں، لیکن خواب اگر دعا کے بغیر ہو تو ٹوٹ جاتے ہیں، اور دعا اگر خواب کے ساتھ جڑ جائے تو تقدیر بدل دیتی ہے۔ دنیا تمہیں کہے گی کہ محنت کرو، ہسٹل کرو، گرائنڈ کرو، لیکن اسلام تمہیں کہتا ہے محنت کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرو اور دعا کو اپنا ہتھیار بنا لو۔ تصور کرو، ایک لڑکی ہے جو اپنی یونیورسٹی کے کمرے میں اکیلی بیٹھی ہے، کتابیں کھلی ہے لیکن دل بکھرا ہوا ہے، ہاتھ میں قلم ہے لیکن دماغ سوالوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ سوچتی ہے، کیا میں کبھی کامیاب ہو سکوں گی؟ کیا میری خواب کبھی پورے ہوں گے؟ پھر وہ خاموشی سے ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے، یا اللہ، میرے خواب تجھ پر چھوڑ دیے، اب میری دعائیں تیرے حوالے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ وہ ہتھیار ہے جو ڈپریشن کو کاٹ دیتا ہے، سٹریس کو ختم کر دیتا ہے، اور ہوپ لیس دل کو دوبارہ جلا دیتا ہے۔ یاد رکھو، ڈپریشن تمہارے خوابوں کو توڑتا ہے، لیکن دعا تمہارے خوابوں کو تقدیر سے جوڑ دیتی ہے۔ سٹریس تمہارے دل کو بوجھل کر دیتا ہے، لیکن دعا تمہارے دل کو ہلکا کر دیتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں جب دنیا سو رہی ہو، وہی لڑکی جو خواب دیکھتی ہے اور دعا مانگتی ہے، وہ اپنے رب کے قریب ہو جاتی ہے۔ تہجد کے سجدے وہ جگہ ہے جہاں خواب حقیقت میں بدلتے ہیں، وہ جگہ جہاں دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، وہ لمحہ جہاں دعائیں عرش کو چھو لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ وہ لڑکی جو کبھی ڈپریشن میں ڈوبی رہتی تھی، اب دعاؤں میں ڈوبنے لگی۔ وہ جو راتوں کو روتی تھی، اب تہجد کے سجدوں میں سکون پانے لگی۔ وہ جو دنیا سے سوال کرتی تھی، اب صرف اللہ سے سوال کرنے لگی۔ بہنوں، یہی اصل زندگی ہے، یہی اصل مووی ہے۔ جب تم اپنی زندگی کے ہر سین کو دعا کے ساتھ جوڑ دو، جب تم ہر خواب کو اپنے رب کے حوالے کر دو۔ یاد رکھو، خواب صرف تمہیں دنیا تک لے جائیں گے، لیکن دعا تمہیں جنت تک لے جائے گی۔ بیٹیوں اور بہنوں، تمہارا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ تمہارا دل دو طرف کھینچا جا رہا ہے۔ ایک طرف خواب ہے جو دنیا کے پریشر نے تمہارے دماغ میں ڈال دیے ہیں، اور دوسری طرف وہ دعائیں ہیں جو دل چاہتا ہے رب کے حضور رکھے۔ یہی کشمکش ڈپریشن کو جنم دیتی ہے، لیکن ایمان یہی ہے کہ دل کو دعا کے پلڑے میں ڈال دو۔ دیکھو، سوشل میڈیا پر کوئی لڑکی اپنی گریجویشن کی تصویر ڈالتی ہے، کوئی اپنی شادی کی، کوئی اپنی جاب کی، کوئی اپنی لگژری لائف کی، اور تم سوچتی ہو میری زندگی اتنی خالی کیوں ہے، میری قسمت اتنی سلو کیوں ہے؟ لیکن سچ یہ ہے کہ وہ سب صرف خوابوں کے ایلیوشن ہیں۔ حقیقت تو وہی ہے جو تمہارے رب کے ساتھ تمہارا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو
اور وہی تمہارے حق میں بہتر ہو۔ یعنی کبھی کبھی تمہارا ادھورا خواب، تمہاری نامکمل دعائیں ہی تمہارے سب سے بڑی کامیابی کا سبب بن جاتی ہے۔ سوچو کتنی لڑکیاں ہیں جو میڈیکل میں نہیں جا سکی، لیکن اللہ نے انہیں وہ سکون دیا جو دوسروں کے پاس ڈگریز ہونے کے باوجود نہیں ہے۔ کتنی بہنیں ہیں جو شادی کے خواب میں ناکام رہی، لیکن اللہ نے انہیں ایسی عزت دی کہ لوگ رشک کرتے ہیں، کیونکہ خواب کبھی کبھی ٹوٹتے ہیں تاکہ دعائیں اور مضبوط ہو سکے۔ دعا کوئی میجک فارمولا نہیں، یہ دل اور اللہ کے درمیان کنیکشن ہے۔ جب تم دل سے پکارتی ہو، یا اللہ مجھے ہمت دے، میری رہنمائی کر، میری مشکلات آسان کر، تو وہ دعا تمہارے دل کو روشنی دے دیتی ہے۔ رات کا وقت ہے، سب لوگ سو رہے ہیں، کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، وہ لڑکی اکیلی جاگ رہی ہے، آنکھوں میں آنسو، دل میں درد، ہونٹوں پر دعا۔ وہ کہتی ہے یا اللہ مجھے اب کسی کے لائک نہیں چاہیے، مجھے اب کسی کے فیک تعریف نہیں چاہیے، مجھے صرف تیرا سکون چاہیے۔ اور اس لمحے دل ہلکا ہو جاتا ہے، اسٹریس ختم ہو جاتا ہے، ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ بہنوں، اگر تم چاہتی ہو کہ خواب اور دعائیں اکٹھا چلیں تو اپنی زندگی کو یوں بدلو۔ صبح اٹھو اور سب سے پہلے دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا۔ قرآن کی کم از کم 5 آیت روز پڑھو۔ موبائل پر دوسروں کی زندگی کمپیئر کرنے کی بجائے اپنی دعاؤں کی لسٹ لکھو۔ دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھو۔ رات کو سونے سے پہلے سجدے میں صرف اپنی نہیں، دوسروں کی بھلائی کی بھی دعا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ تیرے لیے بھی ویسا ہی ہو۔ یعنی جب تم دوسروں کے لیے بھلائی مانگتی ہو، اللہ تمہارے لیے ویسا ہی خیر لکھ دیتا ہے۔ وہی لڑکی جو کل ڈپریشن میں ڈوبی ہوئی تھی، آج دعاؤں میں ڈوب گئی۔ وہ جو کل دوسروں کی فیک دنیا دیکھ کر رو رہی تھی، آج اپنی حقیقی دنیا کو اللہ کے نور سے بھر رہی ہے۔ وہ جو کل وائی می کہتی تھی، آج یا اللہ اونلی یو کہتی ہے۔ زندگی ایک فلم کی طرح ہے، کبھی سین روشن ہوتے ہیں تو کبھی اندھیرے، کبھی کردار ہنستے ہیں تو کبھی روتے ہیں، لیکن کامیاب وہی فلم ہے جس کا کلائمیکس اللہ کی رضا پر ختم ہو۔ اسی طرح کامیاب وہی زندگی ہے جس کا اختتام جنت میں ہو۔ بہنوں، دنیا کی ہسٹل میں مت کھو جانا، اپنی سول کو بھی فیڈ کرو۔ جیسے جسم کو پانی چاہیے، اسی طرح روح کو دعا چاہیے۔ اگر تم اپنی روح کو دعاؤں سے نہیں سیراب کرو گے تو ڈپریشن بڑھتا جائے گا۔ یاد رکھو، تمہارے خواب تمہیں دنیاوی کامیابی تک لے جا سکتے ہیں، لیکن تمہاری دعائیں تمہیں ابدی کامیابی تک پہنچا دے گی۔ بہنوں، آج کی لڑکی پر پریشر صرف گھر یا پڑھائی کا نہیں ہے، بلکہ سوسائٹی نے اس پر ایک انویزیبل بوجھ ڈال دیا ہے۔ وہ بوجھ یہ ہے کہ تمہیں ہر وقت پرفیکٹ دکھنا ہے، پرفیکٹ اسکن، پرفیکٹ گریڈز، پرفیکٹ جاب، پرفیکٹ اسمائل، لیکن اندر سے دل ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ یہی 2 زندگیاں لڑکی کو تھکا دیتی ہے، ایک دکھانے والی اور ایک چھپانے والی۔ بہنوں، دنیا کہتی ہے وہ تو بڑی اسٹرانگ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ لڑکی رات کو اکیلی روتی ہے۔ دنیا کہتی ہے شی از لیونگ دا ڈریم، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خوابوں کے بوجھ تلے دبی رہی ہے۔ ایسی زندگی کب تک چلے گی جب تک تم اپنے خوابوں کو اللہ کے حوالے نہیں کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان مع العسر یسرا، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی اللہ تمہیں مشکل کے بیچ میں بھی خوشخبری دیتا ہے۔ یہ آیت تمہیں یاد دلاتی ہے کہ ڈپریشن تمہارا انجام نہیں، یہ صرف ایک راستہ ہے جو تمہیں دعا کی طرف لے جا رہا ہے۔ دعا وہ چیز ہے جو امپاسبل کو پاسبل بنا دیتی ہے۔ دنیا کہے کہ یہ ناممکن ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کن اور ہو جاتا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے خواب بہت بڑے ہیں تو اپنی دعاؤں کو اس سے بھی بڑا بنا لو۔ ایک لڑکی تھی جس کا خواب تھا ڈاکٹر بننا، وہ ایڈمیشن ٹیسٹ میں فیل ہو گئی،
دنیا نے کہا اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ دعا کرتی رہی۔ سالوں بعد اللہ نے اس کے لیے وہ دروازے کھولے جہاں اس کی ہیلنگ دوسروں کے دلوں کے لیے تھی، نہ صرف باڈی کے لیے بلکہ روح کے لیے بھی۔ یہی ہے خواب اور دعا کا فرق۔ تصور کرو کہ تمہارا دل ایک ٹوٹی کشتی ہے، خواب اس کشتی کے سوراخ ہے، لیکن دعا وہ ہاتھ ہے جو تمہیں ڈوبنے نہیں دیتا۔ اللہ کی رحمت وہ سمندر ہے جس پر وہ کشتی تیرتی ہے۔ بہنوں، اپنی لائف کو پریکٹیکل سٹیپ سے سیکیور کرو۔ ہر روز کم از کم ایک خواب لکھو اور ساتھ ایک دعا بھی لکھو۔ اپنی پرابلمز کو صرف ڈائری میں نہیں، اللہ سے بھی شیئر کرو۔ اسٹریس لو، صرف ایک بار ڈیپ بریتھ آنے پر یا اللہ کہو۔ سونے سے پہلے 3 بار سورہ اخلاص، فلق اور ناس پڑھو۔ یہ چھوٹے سٹیپس تمہیں بڑا سکون دیں گے۔ اوور تھنکنگ وہ زہر ہے جو تمہاری نیند، سکون اور ہیلتھ سب کو کھا جاتا ہے، لیکن توکل وہ شفا ہے جو دل کو سکون دیتی ہے۔ اوور تھنکنگ کہتا ہے کیا ہوگا کیا ہوگا، توکل کہتا ہے جو بھی ہوگا وہ اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرا ہوا لوٹتے ہیں۔ بہنوں، اگر ایک پرندہ اپنی روزی کے لیے اللہ پر بھروسہ کر سکتا ہے تو تم کیوں نہیں؟ وہی لڑکی جو کل رات سوچوں میں ڈوبی تھی آج سجدے میں ڈوب گئی۔ وہی آنکھیں جو کل اسکرین پر لگی تھی آج قرآن پر جم گئی۔ وہی دل جو کل لوگوں کے جملوں سے زخمی تھا آج اللہ کے کلام سے بھر گیا۔ دنیاوی خواب ٹیمپرری ہے، کامیابیاں، شہرت، پیسہ سب ختم ہو جاتا ہے، لیکن دعائیں انٹرنل ہے، وہ جنت کے باغوں میں کھیلنے والے پھول بن جاتے ہیں۔ اگر تم اپنی شادی کے لیے دعائیں کرتی ہو اور ڈیلے ہو رہی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہارے لیے کچھ بہتر رکھ رہا ہے۔ اگر تمہارے کریئر کے خواب ڈیلے ہو رہے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کسی اور وزڈم کے لیے تیار کر رہا ہے۔ خواب ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم ناکام ہو گئی، یہ صرف اللہ کی ایڈیٹنگ ہے تمہاری کہانی میں۔ زندگی ایک کتاب ہے، خواب اس کے چیپٹرز ہے، دعائیں اس کی روح ہے۔ اگر خواب ادھورے رہ جائے لیکن دعا مکمل ہو جائے تو کتاب کا انجام بہترین ہوگا۔ یاد رکھو، ڈیسٹینیشن تمہیں دنیاوی ڈریم تک لے جاتی ہے، لیکن دعا تمہیں انٹرنل ڈیسٹینیشن یعنی جنت تک پہنچاتی ہے۔ اے نوجوان لڑکیوں اور بہنوں، آج کی جنریشن ریسٹ لیس ہو گئی ہے، ہر کوئی جلدی میں ہے۔ کوئی اپنے خوابوں کو ایک رات میں پورا دیکھنا چاہتا ہے، کوئی اپنی دعاؤں کا نتیجہ چند دن میں چاہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی پلاننگ ہمیشہ سلو موشن میں چلتی ہو تاکہ تمہارا دل مضبوط ہو اور تمہاری دعا میچیور ہوئے۔ ایک لڑکی لائبریری میں بیٹھی ہے، کتابیں سامنے ہیں، اسائنمنٹ باقی ہے، لیکن دل میں سوال ہے کیا میری محنت کبھی رنگ لائے گی؟ وہ کتاب بند کرتی ہے اور دل سے کہتی ہے، یا اللہ، میں اپنا سب کچھ تیرے حوالے کرتی ہوں۔ یہی سرنڈر ہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہی آیا وہ کمفرٹ ہے جو ان ایکسکیوز دل کو چاہیے۔ بہنوں، جو زندگی تم سوشل میڈیا پر دیکھتی ہو وہ صرف فلٹرز اور ایڈٹ ہے۔ اصل زندگی وہ ہے جو تم سجدے میں گزارتی ہو، اصل خوشی وہ ہے جو دل کے سکون میں ہے، اصل عزت وہ ہے جو اللہ دیتا ہے، نہ کہ فالوورز اور لائکس۔ ایک لڑکی اپنے دوست کو ایکسپینسو ڈریس میں دیکھتی ہے، دل کہتا ہے کاش میرے پاس بھی ایسا ہوتا۔ اسی لمحے دل میں غم آتا ہے، لیکن وہ بھول جاتی ہے کہ سکون شاپنگ مال میں نہیں بلکہ ذکر الہی میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دولت مند وہ نہیں جس کے پاس بہت مال ہو، اصل دولت مند وہ ہے جس کا دل غنی ہو، یعنی جس کا دل دعا اور قناعت سے بھر گیا، وہی اصل دولت مند ہے۔ اگر تمہارے خواب دیر سے پورے ہو رہے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں بہترین ورژن دے رہا ہے۔ یہ ڈیلے پنشمنٹ نہیں بلکہ پریپریشن ہے۔ یہ تمہیں صبر سکھاتا ہے، یہ تمہیں دعا میں مسلسل رکھتا ہے۔ وہ لڑکی جس نے اپنے خواب اللہ کے حوالے کر دیے
دنیا کو لگا کہ وہ پیچھے رہ گئی ہے، لیکن چند سال بعد وہی لڑکی سکون، عزت اور مقام میں سب سے آگے نکل گئی، کیونکہ اللہ کی عطا ہمیشہ سب سے بہترین ہوتی ہے۔ بیٹیو، اگر تم واقعی ڈپریشن سے نکلنا چاہتی ہو تو یہ اسٹیپس فالو کرو۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ دن میں ایک بار سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھو۔ شام کو جنرل میں اپنے خواب اور دعائیں لکھو۔ رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نفل ادا کرو۔ یہ سمپل روٹین تمہیں حیران کن سکون دے گا۔ اوور تھنکنگ تمہیں ماضی اور مستقبل میں قید کر دیتا ہے، شکر تمہیں حال میں سکون دیتا ہے۔ اوور تھنکنگ کہتا ہے کیا ہوا اگر، شکر کہتا ہے الحمدللہ ابھی میرے پاس جو ہے وہی کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چھوٹی چیز پر شکر نہیں کرتا وہ بڑی چیز پر بھی شکر نہیں کرے گا، یعنی اگر تم چھوٹی خوشیوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو گی تو بڑے خواب خود بخود آسان ہو جائیں گے۔ بہنوں، زندگی خوابوں اور دعاؤں کے بیچ ایک لمبا سفر ہے۔ خواب تمہیں آگے بڑھنے کی موٹیویشن دیتے ہیں اور دعائیں تمہیں سکون اور طاقت دیتی ہے، لیکن یاد رکھو خواب ہمیشہ مکمل نہیں ہوتے، دعائیں کبھی کبھی ڈیلے ہوتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت کبھی خالی نہیں جاتی۔ دنیا کے خواب عارضی ہے، کبھی پورے ہوتے ہیں کبھی ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن جو خواب دعاؤں کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دیے جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ ڈپریشن، اسٹریس، اوور تھنکنگ تمہیں توڑ سکتے ہیں، لیکن دعا تمہیں جوڑ دیتی ہے۔ دنیا تمہیں دھوکہ دے سکتی ہے، لیکن اللہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یاد رکھو she lives between dreams and duas، یعنی وہ لڑکی جو اپنی خوابوں کو دعا سے جوڑتی ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ بہنوں، اپنے خواب مت چھوڑو، لیکن انہیں صرف محنت پر نہ چھوڑو، اپنی دعاؤں کو ساتھ جوڑو، اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق بنا لو۔ جب تم اللہ کو اپنی زندگی کا سینٹر بنا لو گے تو تمہارے خواب بھی آسان ہو جائیں گے اور تمہاری دعائیں بھی قبول ہو جائے گی۔ اے اللہ، ہمارے دل کو سکون عطا فرما، ہمارے خوابوں کو خیر کے ساتھ مکمل فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں کے دلوں سے اسٹریس اور ڈپریشن کو دور فرما، انہیں دنیا و آخرت میں عزت عطا فرما، انہیں ایسی کامیابی دے جو صرف دنیاوی نہ ہو بلکہ اخروی بھی ہو۔ یہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو اپنے خوابوں کو دعاؤں کے ساتھ جوڑ کر تیری رضا کے راستے میں چلتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔